حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سرکار خطیب الایمان مولانا سید مظفر حسین صاحب طاہر جرولی علی اللہ مقامہ کی روح کو اور وہ مومنین جو اس سال کی مجالس سے قبل یہاں مجالس میں شرکت فرماتے رہے تھے اور اب بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں پیوستہ ہو چکے ہیں، ان کی ارواح کو ہدیہ ثواب فرما دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وأصحابہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير۔ صلوات۔ عظمت سرکار رسالت اور آل سرکار رسالت علیہ السلام پر بلند ترین صلوات پڑھیے۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ السلام اور میرے قدیمی اور عظیم کرم فرما محترم سامعین، الحمدللہ اس قدیم اور عظیم عشرۂ مجالس کے حوالے سے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں یہ 1334 کے اس عشرے کا عنوان انشاءاللہ کائنات کے وارث اور قرآن مجید رہے گا، یعنی ہم کلام الہی کی عظیم آیات کی بنیاد پر یہ سمجھنے اور سمجھانے کی بھرپور کوشش کریں گے کہ اللہ نے اس کائنات کا وارث، اس کائنات کا مالک اور اس کائنات کا صاحب اقتدار اور مختار کن بندوں کو بنایا ہے۔
تاکہ مقصرین کا دم گھٹے اور ان کو زندگی کی تلخیاں محسوس ہوں، اور وہ یہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اہل بیت کے فضائل سے اور ان کے مناقب سے ٹکرانے کا کیا ثمرہ ہوتا ہے اور کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو مسلسل آپ کی خدمت میں یہ افکار، یہ معروضات اور یہ نکات پیش کیے جاتے رہیں گے۔ قرآن مجید کے 35ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ الفاتر کی 32ویں آیت عنوان کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد ہوتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے سرکار ختمی مرتبت کے بعد، حضور سرور کونین کے بعد، امام الانبیاء اور سید المرسلین کے بعد اس کائنات کو بے وارث نہیں چھوڑا، اس کائنات کو بے محافظ نہیں چھوڑا، اس کائنات کو بغیر نگراں کے اور بغیر والی کے نہیں چھوڑا۔ ہم نے اپنے جان، اپنی روح، اپنے حبیب، اپنے محبوب سرکار دو عالم کے بعد اس کائنات کا وارث، اس زمانے کا وارث، اس کونین کا وارث، اس یونیورس کا وارث، اس کشور کا وارث، اس جہاں کا وارث، اس دین کا وارث، اس نظام کا وارث، اس سسٹم کا وارث اپنے ان بندوں کو بنایا جن کو ہم نے انبیاء و مرسلین میں سے چن لیا، جن کا ہم نے انتخاب کیا، یعنی پیغمبر کے بعد، حضور ختمی مرتبت کے بعد، سرکار دو عالم کے بعد اس کائنات کا نظام، اس کائنات کی باغ ڈور اور اس کائنات کی نگرانی ہم نے ان معتبر، مضبوط، مطہر، پاکیزہ اور ید اللہی ہاتھوں میں دی، جن کو ہم نے ہر طرح سے مصطفیٰ بنایا، جن کو ہم نے ہر طرح سے منتخب کیا، سلیکشن کیا، جن کا ہم نے تعین کیا، تقرر کیا۔ غور کرنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے۔ اللہ اس آیت میں دو باتوں پر زور دے رہا ہے، ایک اورثنا، ہم نے وارث بنایا، اور دوسری بات ہے اصطفینا، ہم نے مصطفیٰ بنایا۔ یعنی مصطفیٰ بنانا بھی اللہ کا کام ہے اور وارث بنانا بھی اللہ کا کام ہے۔ اور کہے کا وارث بنایا؟ ثم اورثنا الکتاب، ہم نے کتاب کا وارث، کتاب سے مراد کائنات، کتاب سے مراد یہ زمانہ، کتاب سے مراد پوری کائنات کا نظام اور سسٹم۔ اللہ کے علاوہ جو بھی وجود ہے وہ کتاب ہے، اس کتاب کا وارث اللہ نے اہل بیت کو بنایا، یعنی ساری کائنات کو دائرہ اقتدار اہل بیت میں رکھا۔ اب جو اہل بیت کو تسلیم کر رہا ہے وہ انسانیت کے دائرے میں ہے، ورنہ غداری اور بغاوت کے دائرے میں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ میں یہ موضوع اچھی طرح سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ، قرآن کی آیات کو سہارا بناتے ہوئے آہستہ آہستہ۔ کن لوگوں کو ہم نے وارث بنایا، کن لوگوں کو ہم نے نگراں بنایا، محافظ بنایا، مالک بنایا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ عنوان سن کر ہی تڑپ جائیں گے، کائنات کے وارث اور کائنات کے مالک، ایک خطہ ارض کے مالک نہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، ایک ٹکڑے کے وارث نہیں، کائنات کے وارث، عالمین کے وارث، پورے یونیورس کے مالک۔ ہم نے کس کو بنایا؟ کون افراد ہیں وہ؟ اصطفینا، جنہیں ہم نے چن لیا،
جنہیں ہم نے منتخب کر لیا۔ استفینا، استفا کے بہت سارے معنی ہیں۔ استفا کے معنی ممتاز بنا دینا، استفا کے معنی سپیریئر بنا دینا، استفا کے معنی بلند بنا دینا، استفا کے معنی صاحب رشا و رفعت بنا دینا، استفا کے معنی صاحب شوکت بنا دینا۔ استفا کا مطلب کیا ہے؟ جو برتر ہو، جو اولا ہو، جو افضل ہو، جو بہتر ہو، جو اولا ہو، جو سب کا مولا ہو۔ غور کریے گا آپ، ہم اسی کو وارث بنائیں گے۔ توجہ ہے نا؟ ذرا سی آیت واضح ہو جائے آپ کے سامنے۔ ان لوگوں کو مصطفیٰ بنایا۔ مصطفیٰ کے معنی جہاں بہت سارے ہیں وہاں پر اللہ نے خود قرآن ہی میں وضاحت کے ساتھ لفظ استفا کو پیش فرمایا ہے، یعنی جو کردار، جو ذات، جو پرسنالٹی، جو وجود، جو ہستی، جو شخصیت بے عیب ہو، بے داغ ہو، اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ہر اعتبار سے بے عیب ہو، بے نقص ہو، جس میں کوئی کمی نہ ہو، جس میں کوئی خامی نہ ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو، جس میں کوئی عیب نہ ہو، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یعنی پہلے ہی مرحلے پر اللہ نے قرآن پڑھنے والے مسلمان کو بنا دیا ہے کہ ہم اپنے دین کا وارث بے عیب لوگوں کو بناتے ہیں، عیب دار لوگوں کو نہیں بناتے۔ جہاں عیب ہو، جہاں کسی قسم کا کوئی نقص ہو، کوئی دھبا ہو، کوئی خامی ہو، وہاں پر وراثت نہیں جائے گی، وہاں پر استفا نہیں جائے گا۔ ہم ان بندوں کو مصطفیٰ قرار نہیں دیتے۔ اب مصطفیٰ کون ہے؟ جنہیں ہم نے منفرد بنایا، ہر اعتبار سے انہیں ہم نے سپیریئر بنایا، ان کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ عام بندوں میں سپیریئر نہیں بنایا، عام بندوں میں ممتاز نہیں بنایا، عام بندوں میں منفرد نہیں بنایا، نبیوں میں منفرد، رسولوں میں منفرد، یعنی جن کے جیسے رسول بھی نہ ہو۔ تو کیا کہہ رہا ہوں؟ جن کے جیسے نبی بھی نہ ہو، یعنی جن پر رسالت کا دھوکہ نہ ہو، نبوت کا دھوکہ نہ ہو، الوہیت کا دھوکہ ہو، اللہ کا دھوکہ ہو، جو اپنی بندگی میں بھی اور اپنی عبدیت میں بھی اللہ نظر آتے ہو، ایسے کرداروں کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا۔ غور کریں گے آپ، شاید آپ تک میری بات نہیں پہنچ رہی ہے تو صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آگے اور بہتر صلوات پڑھیے گا محمد و آل۔ ایک لفظ دیا ہے اللہ نے، کائنات کا وارث اور کائنات کا مالک اور کائنات کا مختار۔ ہم نے کیسے بندوں کو بنایا؟ جو نبیوں سے بہتر ہے، جو مرسلین سے بہتر ہے، بعد محمد اور بعد ختمی مرتبہ وہی آئیں گے اس منصب پر۔ غور کریے گا، جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے ہر پیغمبر سے بہتر ہو۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے جنہیں ممتاز بنایا انہیں ہر صورت میں ممتاز بنایا، ہر صورت میں منفرد بنایا، زمانے سے ڈیفرنٹ بنایا۔ ارے بھائی، پیدا ہم بھی ہوتے ہیں، آپ بھی ہوتے ہیں، خلفاء بھی پیدا ہوئے، صحابی بھی پیدا ہوئے، ازواج نبی بھی پیدا ہوئی، خلفاء بھی پیدا ہوئے، مگر جو بھی پیدا ہوا اس دنیا میں کچھ خامیاں ساتھ میں لے کے آیا۔ توجہ چاہنا، غور کریے گا، ہر پیدا ہونے والا اس کائنات میں جب پیدا ہوا تو کم از کم 3 نجاستیں ساتھ لایا۔ جب پیدا ہوا خود نجس پیدا ہوا، کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، ماں نجس۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور جس جگہ پر پیدا ہوا وہ جگہ نجس، لیکن جنہیں اللہ نے مصطفیٰ بنایا، یہ ہے مصطفیٰ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ انفراد سمجھ میں آ رہا ہے؟ غور کریے گا، بڑے مقامات آئیں گے قرآن میں، سیلیکٹڈ کیریکٹرز، سیلیکٹڈ پرسنالٹیز، تو جو چاہ رہا سپیریئر پرسنالٹیز، وہ جو سب سے بلند نیابت خدا
جن پر زیب دیتی ہو، جانشینی پروردگار جن پر مفتخر کرتی ہو، ناز کرتی ہو، ایسے لوگوں کو اللہ نے بعد محمد مصطفیٰ کہا۔ مصطفیٰ منفرد، جو بالکل ہر طرح سے منفرد، ذات میں منفرد، صفات میں منفرد، کردار میں منفرد، ولادت میں منفرد، پرورش میں منفرد، گھرانے میں منفرد، توجہ چاہ رہا نہیں سمجھ رہا، عادت میں منفرد، نشست و برخات میں منفرد، گفتار و رفتار میں منفرد، جن کی ولادت بھی ہم سے الگ ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہماری ولادت اور ہے اور مصطفیٰ بندوں کی ولادت اور ہے۔ ابھی عرض کیا نا، ہماری ولادت میں 3 عیوب، 3 نقائص، 3 کمیاں، 3 خامیاں۔ میں نجس، میری ماں نجس، وہ جگہ نجس جہاں پیدا ہوا، یہ ہے عام بندے، چاہے جتنے بھی بڑا ہو، 3 نجاستوں سے نہیں بچ سکتا۔ خود نجس، ماں نجس، وہ جگہ نجس جہاں پیدا ہو، لیکن جب مصطفیٰ پیدا ہو، خود بھی پاک، خود بھی پاک، توجہ چاہ رہا ہوں، خود بھی پاک، ماں بھی پاک، اور ماں اور بیٹے ایسے پاک کہ جائے ولادت کعبہ ہو۔ یہ ہے مصطفیٰ، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ تمہیدی مجلس ہے۔ آپ ذرا سمجھئے گا بھائی، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میری اس مطہر اور پاکیزہ قوم کے نونہالوں، بڑی زہریلی ہوائیں چل رہی ہیں، عقائد کو خراب کرنے کے لیے بڑی تحریکیں چل رہی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، میری، آپ کی، سارے سامعین کی اور سارے ذاکرین کی کچھ ذمہ داریاں 2 چند ہو گئی ہیں۔ اب ذرا پڑھ کے ہے ذمہ داریاں، غور کریے گا، ہے تابت الوالدۃ والمولد ومولدہا، یہ 3 ایسے ہیں جہاں طہارت کی انتہا ہے۔ بیٹا بھی پاک، میرا مولا پاک، مولا کی والدہ گرامی پاک، جہاں پیدا ہوئے وہاں پاک۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مجھے کسی اور کا پتہ نہیں کس حالت میں پیدا ہوئے، کس طرح پیدا ہوئے، اللہ جانے۔ اللہ نے تو زمانے کو دکھا دیا کہ اب تو سمجھ لو کتنے پاک ہیں۔ ارے میں اپنے گھر کی دیوار میں دروازہ بنا کے بلا رہا ہوں، اتنا پاک ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ کسی اور کی ولادت کا مظاہرہ کسی اور کے سامنے نہیں ہے۔ مجھے کیا پتا ابراہیم کہاں پیدا ہوئے، مجھے کیا معلوم موسیٰ کہاں پیدا ہوئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مطہر ہے، پاک ہے، مگر اس طرح جائے ولادت ظاہر نہیں ہے جیسے علی کے لیے۔ توجہ کیجئے گا، ارے اپنا گھر ہی کتنا پاک تھا، مولد کتنی پاک تھی ماں کہ جن کے لیے بندوں کا گھر بس نہیں ہوا۔ کیا سنا ہے آپ؟ نہیں سنا آپ نے؟ یعنی پاکیزگی کی شدت۔ پھر سنیے، اگر جملہ آپ گوارہ کریں، اور گوارہ کرنا پڑے گا، دل سے لگائیے گا، یہ ماں اور یہ بیٹے دونوں اتنے شدت طہارت پا ہیں، طہارت کی اتنی بلندی پا ہے۔ تو جو چاہ رہا ہوں، یوں تو مریم بھی طاہر، عیسیٰ بھی طاہر، انبیاء بھی طاہر، نبوتیں بھی طاہر، رسالتیں بھی طاہر، مگر میرے علی اور فاطمہ بنت اسد کی طہارت کا جواب نہیں ہے۔ یہ ایسے طاہر ہیں کہ انہیں اللہ نے بندوں کے گھر میں ظاہر نہیں کیا، اس گھر میں ظاہر کیا جس کو ابراہیم و اسماعیل سے بنوایا۔ غور کریے گا، کون ابراہیم؟ کیسا ابراہیم بھائی؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ گھر کی اہمیت معمار سے ہوتی ہے۔ تاج محل بنایا تھا کسی معمار نے، توجہ چاہ رہا ہوں، گیٹ وے انڈیا بنایا کسی معمار نے۔ اگر آپ ہسٹری کے پنے الٹے تو ان معماروں کو سامنے لایا جائے گا، انعامات ملے، بڑے اپنے زمانے کے ماہر تھے،
بہت اونچے تھے، مگر اونچے تھے منتخب نہیں تھے۔ اللہ نے کعبہ بنانے کے لیے، توجہ چاہ رہا ہوں، کعبہ بنانے کے لیے کائنات میں 14 معصومین کو چھوڑ کر سب سے بڑے انسان کو ڈھونڈا۔ میں مذہب بدل دوں اگر ابراہیم سے بڑا کوئی انسان مل جائے۔ میری بات ہی نہیں پہنچ رہی آپ تک، شاید آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے پہلی بار تشریف لائے، مجھے تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ ارے بھائی کعبہ کسی سے بھی بنوا لیتا، کوئی بھی بنا لیتا، جبرائیل آ کے بنا دیتے، میکائیل آ کے بنا دیتے، اسرافیل آ جاتے، فرشتے آ جاتے۔ ارے جن فرشتوں سے زمین بنوا لی، کیا کعبہ نہیں بنوا سکتا تھا؟ جن فرشتوں سے آسمان بنوا لیا، کیا کعبہ نہیں بنوا سکتا تھا؟ ارے جنت کے معمار فرشتے ہی تو ہیں، تو جو جنت بنائے کیا وہ کعبہ نہیں بنا سکتے؟ خاموش، جہاں اور بلند کردار کی گنجائش نہ رہ جائے اسے میں ہمارے کعبہ بناؤں گا۔ نہیں سمجھے آپ؟ تاکہ یہ بے وقوف مسلمان سمجھ لے کہ جب بنانے والا ایسا ہے تو پیدا ہونے والا۔ حضرت ابراہیم محسوس کیا آپ نے؟ ذرا محسوس کریں۔ ماشاءاللہ، غور کریے گا آپ، یعنی بنانے والا، معمار، دیواریں بلند کرنے والا بھی منتخب کر کے لایا گیا، اور وہ بھی اس احتیاط کے ساتھ انتخاب کہ اس سے بڑا کوئی نہ ہو۔ یہ تو ولادت خانے کی عظمت ہے، غور کریے گا، یہ تو ولادت خانے کی عظمت ہے۔ علی نازل کہاں ہو رہے ہیں؟ علی آ کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم سے گھر بنوایا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا عزیزوں کہ جسے مصطفیٰ بنا دے اللہ، اسے ہر طرح سے منفرد بنا دیتا ہے، ہر طرح سے ڈیفرنٹ، منفرد۔ ہماری غلط فہمی ہے، معلومات کی کوتاہی ہے، ہمارے یہاں نالج کی کمی ہے، ہم جانتے نہیں، پڑھتے نہیں، حقائق کو تلاوت نہیں کرتے، آیات قرآنی کی قرأت نہیں کرتے، ان کے اندر اتر کے نہیں دیکھتے، عظمت اہل بیت کی طرف ہم بڑھ کے نہیں دیکھنا چاہتے۔ توجہ کریں آپ۔ ارے بھائی، اللہ نے ولادت کا ایک سسٹم رکھا ہے، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے جو بھی دنیا میں ہے، اللہ کے علاوہ اسے پیدا ہی تو ہونا ہے، وہ پیدا ہوا ہے، آدم سے وجود میں آیا ہے نا، تو ہر ایک کوئی آدم سے وجود میں آیا۔ 4 معصومین کی بات نہیں کر رہا ہوں، غور کریے گا، جتنے بھی ہیں پہلے نہیں تھے، بعد میں آئے نا، تو ایک سسٹم ہے نا ولادت کا۔ اب صاحب سسٹم کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے پڑھا چاہتا، بہت اچھا خاندان، بڑا اونچا، رفعت والا، شان والا، مشہور زمانہ، بڑی سلیقے مند لڑکی، بیٹے کی نسبت آ گئی، آپ نے شادی کر لی، شادی کر کے رخصت کر کے دلہن کو گھر پہ لے آئے، صبح کو اطلاع ملی کہ ماشاءاللہ دلہن ماں بننے والی ہے۔ بتائیے کیا حشر ہوگا؟ بتا دیں مجھے، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک مثال دے کے بہت بڑے مرحلے کو طے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے تو نسبت جو لگائی تھی، آپ نے جو شادی کی تھی بیٹے کی، بڑا گھر دیکھ کر، بڑا خاندان دیکھ کر، رویل فیملی دیکھ کر، تو اپنی نسبت کو ابھارا تھا نا، مگر سب ختم ہو گیا۔ لڑکی صبح کو ماں بن گئی، ارے خوشیاں منائیے، بہت جلدی بن گئی ماں، کہیں جانا بھی نہیں پڑا، جو جا رکھا نہیں، نظام تخلیق کے خلاف ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، تخلیق کے سسٹم کے خلاف ہے۔ تو کیا ہے تخلیق کا سسٹم؟ ذرا سی زحمت ہوگی، کیا ہے نظام تخلیق؟ کیا ہے ولادت کا نظام، انتظام، سسٹم؟ کیا ہے؟ سنت، سیرت، قانون، طریقہ، راستہ، جادہ، طرز، انداز، ڈھنگ، کیا ہے ولادت کا؟
اللہ نے کیسے رکھا ہے ولادت کو؟ آئیے چلتے ہیں سورہ مومنون 23واں سورہ، توجہ چاہ رہا ہوں، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے سب سے پہلے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، یعنی جو پہلا انسان ہے ظاہر بظاہر جس کا کوئی باپ نہیں ہے ماں نہیں ہے، حضرت آدم کا کوئی باپ نہیں ہے کوئی ماں نہیں ہے، تو کیسے پیدا کیا؟ کہ مٹی کا جوس نکالا، عطر نکالا، سلالہ خلاصہ زمین سے، مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ آدم کو۔ آدم منفرد ہے ولادت میں، توجہ چاہ رہا ہوں، ماں کا ذریعہ نہیں، باپ کا سہارا نہیں، یہ نظام تخلیق اللہ نے وہیں پر ختم کر دیا۔ آدم کو پیدا کر کے اب سنت مستقیمہ بنائی، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے ہر بچے کی ولادت کا سسٹم یہ بنایا کہ نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ پہ رکھا جس کو شکم مادر کہتے ہیں، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے نطفے کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، ثم خلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے گوشت کے بے جان لوتھڑے کو جاندار لوتھڑا بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے جاندار گوشت کو ہڈیوں میں تبدیل کیا، ثم کسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت کا لباس مڑ دیا۔ اور جو کیجئے گا غور کیجئے گا، ملاحظہ فرمائیے گا کتنی منزلوں سے گزرا انسان، نطفہ، علقہ، مضغہ، عظام، گوشت کا لباس، پھر انشاء نہ ہو خلقاً آخر، 6 منزلوں سے گزرا۔ اب کوئی بھی بچہ ان 6 منزلوں سے گزرے بغیر دنیا میں نہیں آ سکتا، اس کے لیے چاہیے 9 ماہ۔ شکم مادر میں نطفہ ہوگا، علقہ بنے گا، مضغہ بنے گا، ہڈیاں بنے گا، گوشت چڑھے گا، خلقت آخر بنے گا، پھر انشاء ثانیہ بنے گا، پھر پیدا ہوگا، 9 مہینے میں پیدا ہوگا۔ یہ ہے ہم اور آپ جو 9 مہینے میں پیدا ہو، لیکن اللہ جنہیں مصطفیٰ بنا دے، جبرائیل آ کے کہے بی بی ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے اور نور الہی دے اور عیسیٰ 9 مہینے میں پیدا ہو جائے، ذرا بولیے، ذرا سمجھئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ عجیب بات ہے، ساری دنیا کا سسٹم تخلیق کیا ہے؟ نظام ولادت 9 مہینے۔ اتنی بڑی بھاری بات تو نہیں مانے گئی، جو سمجھ میں نہ آئے میں خط امتیاز کھینچ رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، ہر ایک کوئی کب پیدا ہوگا؟ 9 مہینے میں، 6 منزلوں سے گزرے گا۔ ادھر جبرائیل کھڑے ہیں، ادھر کا بی بی لو مریم سے، اور 3 روایتیں، 1 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 9 گھنٹہ شکم مادر میں نور عیسیٰ رہا، اور مکمل بندہ ہو کے مصطفیٰ ہو کے پیدا ہو گیا۔ اب مجھے بتاؤ یہ 9 گھنٹے میں کیسے پیدا ہو گیا؟ تمہاری تخلیق اور ہے، اس کی تخلیق اور ہے۔ آپ خاموش ہے، مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ ارے ہر بچہ 9 مہینے میں پیدا ہو، اور جنہیں اللہ مخصوص بنائے ان کے لیے مدت کی قید نہیں ہے، ان کی ولادت کا نظام الگ ہے، ان کی تخلیق کا انداز الگ ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، علماء بتاؤ یہ 9 مہینے میں کیوں کر سے پیدا ہوا؟ کارے صاحب یہ امر ہے، اس کی تخلیق میں زیادہ ذہن کو نہ الجھاؤ، یہ تو اللہ کا کمال ہے، معجزہ ہے۔ شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی جب تمہیں ابھی تک یہی نہیں پتا چلا کہ امر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ جب تمہیں یہی نہ پتا چلا کہ امر کیسے پیدا ہوتا ہے تو عقل کے اندھو یہ کیسے پتا چلے کہ اولی الامر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ محمد کیسے پیدا ہو؟ تو دیکھئے ذرا سرکار، ذرا سا آگے آ جائیے، پیچھے آنے والوں کو زحمت نہ ہو، آئیے آئیے
آ جائیے آ جائیے اور بیٹا سلوات پڑھیے محمد و آل محمد یہ کوئی معمولی گفتگو نہیں ہے، اس کو بڑے بڑے خطرناک لوگ سنیں گے اور میں چیلنج کر کے پڑھ رہا ہوں۔ آپ خاموش رہیں تو رہیں لیکن لوگوں کے دل خاموش نہیں رہیں گے، جب سنیں گے تو حیرت میں پڑیں گے، ارے قرآن اس طرح بھی گفتگو کرتا ہے۔ جنہیں اللہ مصطفیٰ بنا دے، ان کی ولادت، ان کی تخلیق، ان کا ظہور، ان کا تمام زندگی کا سسٹم ہی الگ ہے، انہیں اپنے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ وہ دیکھنے میں تو ہم جیسے ہیں۔ اب آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں کیا کروں؟ میں روایت کو ٹچ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں آیت ہی پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ وہ دیکھنے میں ہم جیسے ہیں۔ اچھا، ہم جیسے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ ہم ہو گئے، نہیں سمجھے آپ؟ غور کریے گا، پھر قرآن بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ جن لوگوں نے یہ نظریہ قائم کیا ہے نا کہ محمد ہم جیسے، علی ہم جیسے، اہل بیت ہم جیسے، یہ کوئی ایکسٹرا نہیں ہے، ان کے پاس فضیلت، کوئی مستضاد صفت نہیں ہے، منقبت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی درجہ نہیں ہے بڑا اتنا زیادہ جو یہ ہماری بشریت سے الگ ہو جائے۔ یہ تو ہم ہی جیسے ہیں، بالکل ہم ہیں۔ میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں قرآن میں ایک آیت، جب حضرت مریم کے پاس جبرائیل آیا، تصریح ہے قرآن میں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ذرا دماغوں کو کھول لیجئے اور سماعتوں کی ونڈو کو بالکل اوپن کر لیجئے تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ حضرت جبرائیل کوئی چھوٹی چیز ہے؟ قرآن لانے والا، توریت لانے والا، زبور لانے والا، انجیل لانے والا، بارگاہ الہی کا مقرب، سید الملائکہ، امین وحی، توجہ چاہ رہا ہوں، جس کی اطاعت سب فرشتوں پر واجب، سارے فرشتوں کا سید و سردار، وہ آیا حضرت مریم کے پاس، اور آنے کے پاس اب اللہ کہتا ہے کہ یہ تو ریفرنس دے دو آیت کا تاکہ یاد رہے، سورہ مریم 19واں سورہ قرآن مجید کا، آیت نمبر 17 توجہ چاہ رہا ہوں۔ ان آج کے مولویوں کو بتا دو کہ ذرا قرآن ہی پڑھ لو، غور کیجئے گا، درباری روایتوں میں کہاں الجھے ہوئے ہو، غور کریے گا، منافقانہ روایتوں کو ٹچ نہ کرو، یہ دیکھو قرآن، اس قرآن پر کسی کا شک نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل کو اللہ نے بھیجا، بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے مجھے بھی سکون ملے گا، سند مل جائے گی، میری بات معتبر ہو جائے گی۔ اب صاحب کمال یہ ہے کہ پروردگار کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے مریم کی طرف اپنی روح کو بھیج دیا۔ روح سے مراد روح الامین، حضرت جبرائیل، سب کے ترجمے پڑھ لو، ہر مسلمان فرقے کا قرآن پڑھ لو ترجمے کے ساتھ، یہی لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت جبرائیل کو مریم کے پاس پیغمبر بنا کے بھیجا۔ آئے جبرائیل حضرت مریم کے پاس، تو قرآن کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا، تمثلہ تمثل سے بنا ہے، مثل بن جانا۔ حضرت جبرائیل کے لیے لکھا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ مریم کے پاس آ کے مثل بشر بن گیا۔ نہیں سنا خدا کی قسم، آپ نے محسوس نہیں کیا۔ آپ جس مجلس میں بیٹھے ہیں نا، اس کو بہت دور جانا ہے، اور یہ سفر بڑا طولانی ہے، بڑی منزلیں طے کرنا ہے۔ کیا کہا حضرت جبرائیل کے لیے اللہ نے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو روح کو بھیجا ہے، جبرائیل کو بھیجا ہے، یہ مولوی صاحب نہیں ہے، یہ کوئی قاری نہیں ہے، تو جو چاہ رہا ہوں یہ فرشتہ ہے، روح الامین ہے۔ کیا فرشتہ
فرشتوں کا سردار بن کیا گیا؟ تمثلا لہا بشرن سویا. حضرت مریم کے سامنے یہ مثل بشر. ارے اٹھ جائے خدا کی قسم، قیامت کی بات کہہ رہا ہوں. مجھے پورے قرآن میں کہیں پر یہ دکھا دو تو مذہب بدل دوں. جب محمد مصطفیٰ نے یہ کہا ہو کہ میں بشر ہوں، ہر جگہ پہ یہی کہا انا بشر مثلکم، مثل رکھا ہے. ارے جیتے رہیے خدا کی قسم، سلامت رہیے. پیغمبر اسلام نے جا بھی کہا ہے، یہی کہا انا بشر مثلکم، میں مثل بشر ہوں، بشر نہیں ہوں. جبرائیل بھی مثل بشر، محمد بھی مثل بشر. تو اگر جبرائیل بشر بن گیا تو محمد بھی بشر، اور اگر جبرائیل بشر نہیں بنا مثل بشر ہو کے بھی نہیں سمجھ رہے آپ. تو جبرائیل کا آقا کیسے بشر بن گیا؟ اللہ فرمایا، سوچ لیا آپ نے کہ نہیں سوچا؟ جبرائیل تمثلا، باب تفاعل سے مثل بن جانا، تمثل مثل بن جانا، جیسا ہو جانا، ہونا نہیں، خالی ظاہر ہو جانا. تو اہل بیت جسمانی حیاکل میں اور شکلوں میں ظاہر ہوئے ہیں، ورنہ ہے تو کچھ اور. نہیں سمجھے آپ؟ یہ بشری شکل میں ہم سے مانوسیت کے لیے ہم پہ رحم و کرم کر کے یہ ظاہر ہو گئے، ورنہ یہ ہے تو کچھ اور. یہ جب اپنی اصلیت پہ ہوتے ہیں تو جبرائیل بھی پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یہ حضور میں سمجھتا ہوں. تو بشر ہونا اور ہے اور مثل بشر ہونا اور ہے. جبرائیل ہے مثل بشر. کیا ہے؟ مثل بشر. اللہ اکبر. ہاں واہ. معلوم ہوتا ہے. دیکھا آپ نے؟ تو بشر ہونا اور ہے، ریل بشر اور مثل بشر. ان کا صاحب مثل ہی کیوں کہا؟ رسول اللہ نے اپنے آپ کو مثل ہی کیوں کہا؟ اور چونکہ بڑی بڑی کھوپڑیاں میرے سامنے بیٹھی ہیں، قوم کے مشہور نمائندہ شخصیات اور سلیکٹڈ لوگ میرے سامنے، میں ایسی بات تھوڑی کہوں گا جس میں کوئی گنجائش ہو یا پکڑنے میں آ جائے. ان کا صاحب یہ کہا ہی کیوں رسول نے کہ میں تم جیسا بشر ہوں؟ پھر میں منبر سے کہہ رہا ہوں، رسول نے کہا ہی نہیں. رسول نے نہیں کہا. پھر کیا مطلب؟ اللہ نے کہا قل. نہیں سمجھ رہے آپ؟ رسول نے نہیں کہا. ایبسولوٹلی نہیں ہے معاملہ، الگ طول نہیں ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے. نبی نے کہا قل، میرے حبیب ذرا کہہ تو دو، انا بشر مثلکم، میں تمہیں جیسا بشر ہوں. اس کی کیا ضرورت پڑی؟ قل. اللہ نے قل کیوں رکھا درمیان میں؟ انسانوں سے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں جس محمد کو بھیج رہا ہوں وہ بشر ہے تم جیسا؟ یہ اللہ نے کیوں نہیں کہا؟ یہ کیوں کہا محمد تو کہہ دے؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں، غور کریے گا. اللہ کو کہنا چاہیے تھا میں جو تم میں نبی بھیج رہا ہوں، رسول بھیج رہا ہوں، یہ کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایکسٹرا نہیں ہے، یہ کوئی مستضاف نہیں ہے، یہ کوئی منفرد نہیں ہے، یہ کوئی ممتاز نہیں ہے، یہ کوئی سپیریئر نہیں ہے، یہ تو تم ہی جیسا بشر ہے. تو
تو اللہ کو کہہ دینا چاہیے تھا، تو پھر بشریت پہ مہر لگ جاتی۔ اگر اللہ کہتا، نبی سے کہا تم کہہ دو، یہ ایسے ہی ہے جیسے میں ممبر پہ بیٹھ کے گاؤں، ارے بھائی میں تو کچھ جانتا ہی نہیں۔ مقام انکسار بھی تو کوئی چیز ہے۔ جیسے میں نے ایک مجلس میں پڑھا تھا، مگر آج کہہ دوں، آج کا پاگل مولوی، دیوانہ، جن کے ذہن مال حرام کھاتے کھاتے اندھے ہو گئے، آنکھیں نہیں ذہن اندھے ہوئے ہیں۔ اور اگر ذہن اندھے نہ ہوتے تو تبرکات اعضاء کے سامنے امامے رکھ کے نہ آتے۔ کوئی احترام ہی نہیں تبرک اعضاء کا، اندھے ہیں، ذہن اندھے ہو گئے۔ غور کریے گا، خدا فرمائے عجیب منزل ہے، اندھے ذہن۔ آج کل کہتے جیسے میرے مولا نے ایک جملہ کہا، انا عبد من عبید محمد، اب لے اڑی مولوی جماعت، مولوی ٹولہ لے اڑا۔ ان مولویوں کو بائی کیا جا رہا ہے، ہائر کیا جا رہا ہے۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، حسین مظلوم علیہ السلام کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، یورپ بھر کی اطلاع، امریکہ بھر کی اطلاع، ان مولویوں کو خریدا جا رہا ہے اور بلایا ہی شر پہ جا رہا ہے کہ فضائل نہیں پڑھو گے۔ سوچئے گا آپ۔ اور میں اس قوم کا بھی کسی روز تذکرہ کروں گا ممبر سے، جو قوم ہماری شیعت میں ناسور ہے، جو مقصر مولویوں کی پرورش کر رہی ہے۔ یہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو، سب کا پتہ بتاؤں گا، ایڈریس بتاؤں گا، ایسا نہیں ہے ہر ایک کو ننگا کروں گا، اس لیے کہ میں کسی کے باپ سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں، نہ میں وظیفہ خور ہوں، میں وظیفہ خور نہیں ہوں، اکیلے دم پہ بھی لڑ لیتا ہوں۔ اب تو ماشاءاللہ مولائیوں کی وحدت ہے، اتحاد ہے، سب مل کے سامنے آئے ہیں اور دیئے گا۔ مولا ان کی یونٹی کو، اتحاد کو سالم رکھے، قائم و دائم رکھے اور مضبوطی عطا فرمائے، اور جو لوگ ان سے منسلک نہیں ہیں ان کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی منسلک ہو جائے۔ اب کسی مقصر کو نہ پڑھا جائے، کمال ہے صاحب، توجہ کیجئے گا۔ مولوی پورا ٹولہ لے اڑا میرے مولا کے جملے کو، ہر مجلس میں پڑھا صاحب کہ دیکھیے حضرت علی غلام ہے۔ حضرت علی نے خود کہا ہے نا، انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ غلام کا ترجمہ اردو میں بھی غلامی کر دیا، حالانکہ کسی لغت میں عبد کا ترجمہ غلام نہیں ہے۔ ممبر پہ بول رہا ہوں، عربی جانتا ہوں، 15 برس کی عمر سے عربی میں قصیدے کہتا ہوں۔ یہ ٹوپی اور شیروانی کا مسئلہ نہیں ہے، نہ جانے کتنے شاگرد امامے والے ہیں، نازمیہ میں پڑھایا ہے ہر تخت کے اوپر بیٹھ کر۔ غور کریے گا، یہ میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، کبھی نہیں میں نے بیان کیا، توجہ کریں آپ۔ عبد کے معنی غلام ہے ہی نہیں، غلام بھی عربی کا لفظ ہے اور عبد بھی عربی کا لفظ ہے۔ واٹر کا ترجمہ آپ واٹر کریں گے کیا؟ پوچھ رہا ہوں، پانی کا ترجمہ پانی کریں گے؟ ارے ترجمے کا مطلب ہی ہوتا ہے ایک زبان سے دوسری زبان میں مفہوم کو منتقل کرنا۔ تو مولا کہہ رہے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ بتاؤ، ترجمہ کر رہے ہیں، ارے غلام تو خود عربی کا لفظ ہے۔ مولا نے یہ کہا کہ انا غلام من غلمان محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ مولا نے کہا ہے انا عبد من عبید محمد، محمد کے بہت سارے عبید ہیں، عبد میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ جاؤ جس کا دل چاہے لغت دیکھ لے، العبد لم یفارق مولا ہو، عبد اس ذات گرامی کو کہتے ہیں جو اپنے مولا سے ایک منٹ کو بھی جدا نہ ہو۔
मुस्तकीम। सुनिएगा, बड़ी बात कह रहा हूँ, ये कुरान मजीद से अभी इस्तेदलाल करूँगा। अना अब्दुल मिन अबीद मोहम्मद। आपने मुझसे कहा कि साहब वो मौलाना साहब आप यहाँ ज़ैनबिया में मजलिस पढ़ रहे हैं, आपने मजलिस पढ़ी, एक मजलिस कल और पढ़ दीजिए 2 बजे। अरे मैंने कहा मैं तो जाहिल हूँ, कहाँ पढ़ सकता हूँ मजलिस। मजलिस ख़त्म होते ही आपने ऐलान किया 2 बजे मजलिस होगी मुगल मस्जिद में ज़ोहरैन के बाद, और जाहिल साहब पढ़ेंगे, क्या कहेगी कौम? आपको सलीका ही नहीं, मौलाना इनकसारी में कह रहे थे, खाक सारी में कह रहे थे। बताइए 27 बरस तो सुनते हुए हमें हो गए, ये जाहिल कहेंगे हैं तो इनकसारी में कहा। अच्छा अब्दुल बिन अबीद मोहम्मद, ये भी अलग बात है, मैं इसको मकाम इनकसारी में भी नहीं जानता। मौलाए मुत्तकियान अपना मकाम बता रहे हैं, अना अब्दुल मिन अब्द मोहम्मद, अब्दुल मिन अबीद मोहम्मद। आपने देखा जहां फासला ना हो वहां अब्दियत, जो जिसका अब्द उससे बिना फासला। अगर कुरान से दलील ना दूं तो खींच लीजिए मिंबर से। अब्द वो होता है जो अपने, तो जो चाह रहा हूं अभी इससे बिला फजल हो, डिस्टेंस ना हो। अभी भी समझ में नहीं आया? 15वां पारा कुरान मजीद का सूरह इसरा, जिसे सूरह बनी इसराइल भी कहते हैं, जहां से मेराज का बयान शुरू हुआ, इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। एक एक बंदा सुने तो रुफाए। अल्लाह ने इस आयत में क्या कहा? क्या मेरी कौम का बच्चा नहीं जानता? परवरदिगार कहता है सुबहान, मैं सुबहान हूं, बेऐब हूं, कमाल ही कमाल का खालिक हूं, मेरे कमाल की कोई इंतहा नहीं। अच्छा परवरदिगार ठीक है, मगर तू सुबहान क्यों है? का असरा बिअब्दिही, इसलिए कि मैं अपने बंदे को ले गया। कहाँ ले गया? का रात के हिस्से में। कहाँ ले गया? कहाँ ले गया? जहां मुझ में और उसमें कोई दूसरा दरमियान में न था। सुनिएगा सुनिएगा, गौर करें आप, खुदा की कसम पहली मजलिस है ना तौहीदी, इसलिए जरा साहब अपने ज़हनों को मुरतब कर रहे होंगे, मुझे शिकवा भी नहीं होना चाहिए, तैयार हो जाएंगे 2-3 दिन में। ला फरमाए क्या कहा अल्लाह ने? अल्लाह ने मेराज पर ले जाते वक्त, ये मेराज वो फजीलत पॉइंट है, वो फजीलत पॉइंट जहां तक कोई आज तक पैगंबरों में से पहुंचा ही नहीं। काबा कौसैन मकाम मुनफरिद, मोहम्मद को अब्द बना के ले गया, रसूल नहीं कहा। रिसालत में और तौहीद में फासला है, चूंकि रिसालत कायम होती है फरिश्तों के रसूल और रसायल से, तो अल्लाह के और रसूल के दरमियान फरिश्ते फासला, लिहाजा अब्द कहा, रसूल बना के नहीं ले गया। मैं न जाने किस मरहले पर हूं, मैं न जाने किस मंजिल पर हूं, नबी बना के नहीं ले गया। नबी के और अल्लाह के दरमियान भी वही का फासला, तो जो फासले पर हो वो अब्द नहीं होता। मोहम्मद को अब्द बना के ले गया और उन जगह पे बिठाया जहां अल्लाह और मोहम्मद के दरमियान कोई दूसरा नहीं था, यानी जहां हकीकत मिला फसल हो जाए वहां अब्दियत है। अब पढ़ो अली की हदीस, अना अब्दुल बिन अबीद मोहम्मद, जैसे मोहम्मद अल्लाह से बिला फसल है वैसे मैं मोहम्मद से बिला फसल हूं। अल्लाह के सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जी सुनाया क्या टाइम हो गया? ये मंजिल है। अना अब्दुल
انشاءاللہ کل سنیے گا انا بشر مثلکم. آج تو بس اتنا رہ گیا انا عبد من عبید محمد. کیا مطلب؟ محمد عبد کس مقام پر ہے؟ مدینے میں رسول ہے، مکے میں رسول ہے، خاتم النبیین ہے، طٰہٰ ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، سارے نون والقلم یاسین سارے لقب فاصلے کو چاہتے ہیں، چونکہ سارے القاب میں فرشتوں کا بیچ، وحی کا بیچ، لیکن ابدیت میں جہاں فاصلے ختم ہو جائیں. غور کریے گا. تو علی بتا رہے میں ایسے ہی محمد سے بلا فصل ہوں جیسے محمد اللہ سے بلا فصل ہے. انا عبد من عبید محمد. اور ایک ہی عبد نہیں ہے، جیسا میں ہوں میرے بعد حسن، حسن کے بعد حسین. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یہ ہے منزل و دو، یہ امتیاز ہے. آپ مت ڈانٹیے. آج ہی سب کچھ کرا لیجئے گا تو 9 دن کیا ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ منزل ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا. ہم نے مصطفیٰ بندوں کو، دعا کیجئے گا کہ مجھے قرآن کی آیتوں سے وہ گوشے عطا ہوتے رہے جو مصطفیٰ بندوں کی فضیلت بیان کرتے رہے، اور میں آپ کے قریب تر کرتا رہوں، اور آپ ان سے قربت کا شرف حاصل کرتے رہے. یہ ہے بندے. لوگوں کے فضائل ہی سمجھ میں نہیں آتے. اہل بیت کے حوالے سے جہاں بات ہوئی، علی ولی اللہ چھیڑیے، فوراً منافق وہاں کھڑا ہو گیا کہے گا اخباری ہو گیا یہ. یعنی ولایت کی بحث پیغمبروں کی بحث ہے. ولایت کی، یہ ولایت کا سبجیکٹ یہ اللہ کا سب سے محبوب ترین سبجیکٹ ہے. ولایت کا موضوع، ارے میں ایک ایک لفظ میں اشرے پڑھ رہا ہوں، اگر آپ غور کریں اور آپ ذہنوں میں رکھتے چلے جائیں. علی ولی اللہ کی بات کی تو یہ جو ہے نا وظیفہ خور مولوی، یہ مولوی، یہ اخباری ہے، اس کی مجلس میں نہ جانا. ارے بھائی اخباری ہیں مقصر تو نہیں ہے. سنیے گا، مقصر تو نہیں ہے. سنیے، مقصر تو نہیں ہے نا. میں اب ایک چیلنج کر رہا ہوں اور 9 دن ہوں یہاں. سنیے گا، اخباری کے لیے ایک لعنت کی روایت لا کے دے دو اور مقصرین کے لیے میں ڈھیر نہ لگا دوں، انبار نہ لگا دوں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. زیارت عاشورہ گھٹانے والے پر یہ فضائل اہل بیت کے ساتھ یہ نفاق ہے، یہ سازش ہے کہ جو بیچارہ فضائل پڑھے، ولایت پڑھے، جو اہل بیت کے مناقب پڑھے، اس پہ اخباریت کا لیبل لگا دو تاکہ اس کی مجلس نہ سنے لوگ، اس کی گفتگو نہ سنے لوگ. کمال ہے بھائی، حد ہو گئی خدا کی قسم. جدھر دیکھو تقصیر، جدھر دیکھو مقصر، جنہیں نام لینے کی اہل بیت کے تمیز نہیں ہے وہ منبر پہ بیٹھ رہے ہیں. کم سے کم یہ ذاکرین آداب و القاب حفظ مراتب، لگتا ہے ایسا جیسے کوثر کی دھلی ہوئی زبان میں
گفتگو کر رہے ہوں، ان پر آپ الزام لگا رہے ہیں اخباریت کا. کوئی اخباری نہیں ہم میں، ہم سب ولایتی ہیں. ہم ولایت علی کے مت والے ہیں اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، جو چاہے الزام لگا دو. کبھی نصیری کا الزام لگتا ہے. اچھا الزام بھی تو اچھے لگتے ہیں، گھٹاوا نہیں لگتا کہ گھٹا بڑھانے والے یہ بڑھا دیتے ہیں، یہ بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ بڑھانے کا سوال ہی نہیں. عزیزوں آج کی مجلس یہی تک 1 گھنٹہ شاید ہو گیا ہے. آپ انشاءاللہ مستقل تشریف لائیں گے مگر دعاؤں کے ساتھ. میرے لیے خاص دعا کریں آپ تاکہ مجھے عطا ہوتا رہے اور میں آپ کی بارگاہ میں پڑھ کے خوش ہوتا رہا، میرا دل باغ باغ ہوتا رہے. آپ جتنے پرمسرت ہوں گے نا اتنا ہی میرا خون بڑھے گا، اتنا ہی میرا جذبہ بڑھے گا، اتنا ہی میرا حوصلہ پروان چڑھے گا. مصطفیٰ بندوں کا تعارف کرانا ہے. کون ہے مصطفیٰ؟ انشاءاللہ برابر سنیے گا. یہ مصطفیٰ استفا ہر جگہ پر دیکھنے میں آیا ہے، ہر فضیلت کے رخ پر. توجہ چاہ رہا ہوں، کائنات کی تخلیق مصطفیٰ بندے، کائنات کی ترتیب موقع پر مصطفیٰ بندے، کائنات کی بقا وہاں پر مصطفیٰ بندے، کائنات کا تحفظ وہاں پر مصطفیٰ بندے. اور تحفظ کائنات اور بقائے کائنات کے لیے تو ایسے بندے کا تحفظ کیا کہ جس کے جیسا کوئی اور مصطفیٰ ہے ہی نہیں. میرا حسین خالق کربلا. اتنے آپ سست نہیں چلیے گا بھائی، میں نے لفظ کا اس پاس نہیں آیا مجھے. خالق کربلا حسین، کربلا انبیاء کی مشکل کشا. اس کا خالق حسین. اور اگر سمجھ میں نہ آئے کہ کربلا مشکل کشا ہے تو کائنات کے بہادر ترین، شجاع ترین، جو شجاعت کے درجوں سے بھی آگے نکل چکا ہو، تحور کی منزل پا ہو، سرکار مرزا دبیر با خدا فارس میدان تحور تھا ہو. تحور جانتے ہیں؟ شجاعت سے 2 قدم آگے کی منزل. اور کیا تھے؟ متحور، صاحب تحور، حضرت حور. مگر حضرت حور بھی قیامت تک کائنات کو پیغام دے گئے کربلا ہی مشکل کشا ہے. شب عاشور تک 5000 سواروں کے رسالے کا سپہ سالار، ساری سہولتیں مہیا، سب کچھ اس کے پاس، مگر اطمینان قلب نہیں ہے. حالانکہ لشکر یزید کی طرف سے سپہ سالار ہے مگر نماز میرے مولا کے پیچھے پڑ رہا ہے. پھر بھی اپنی نجات پر یقین نہیں جب تک حسین کے پاس نہ آ گیا. اب اگر آپ کے دل موم ہو گئے ہوں اور آپ کو وہ شرف محسوس ہو رہا ہو جو سیدہ کی بارگاہ سے آپ کو عطا ہوا، یعنی فضائل کے سماعت کرنے کا طریقہ، جہاں بیان کی ضرورت نہیں ہوتی تصور ہی کافی ہے. اب میں بتاتا ہوں، امام حسین سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے. جب حسین مکے سے چلے 8 ذی الحجہ کو اپنے حج کو عمرے سے بدل کر، تو سرکار وفا سے آہستہ سے جملہ ارشاد فرمایا، عباس بھیا، آقا کیا حکم ہے؟ کہا بھیا بچوں کا ساتھ ہے، سفر طویل ہے، راستہ بڑا کٹھن ہے. کہا میں سمجھ گیا آقا، میں سمجھ گیا. تو اب اس مشق کا نام بتاتا ہوں میں جو عام مشقوں سے بہت بڑی ہوتی ہے، جس کے وزن کی کوئی انتہا ہی نہیں.
اس مشق کا نام ہے قربہ۔ قربہ حضرت عباس علیہ السلام کا ایک لقب ہے صاحب قربہ۔ قربہ ایک خاص مشق ہے جس میں اتنا پانی آ جائے کہ بس جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، علی کا شیر ہی اس کو اٹھا سکتا ہے۔ علی کے شیر کے لیے کوثر اٹھانا آسان ہے۔ سمجھئے یہ قربہ کتنی بڑی مشق ہوگی۔ حضرت عباس نے اس کو مکے کے شیریں چشموں سے بھر لیا اور بھر کے لے کے چلے عباس، لیکن راستے میں حسین کی نظر حر کے لشکر پہ پڑی۔ حر اپنا تو نہیں ہے، لشکر یزید کے 5000 سپاہی۔ اب ذرا سمجھئے گا 5000 سپاہیوں کے گھوڑے کتنے ہوں گے اور اونٹ کتنے ہوں گے ناقے، اور دوسرے لوگ کتنے ہوں گے۔ حضرت نے سب کی زبانیں باہر نکلی ہوئی دیکھی، گھوڑوں کی، اونٹوں کی، جانوروں کی اور لشکریوں کی۔ ایک مرتبہ فاطمہ کے لال کا دل کہا بھیا عباس، کہا لبیک یا سیدی، دیکھ نہیں رہے ہو بھیا حر کا لشکر کتنا پیاسا ہے، پانی پلا دو۔ وہی قربہ کھولا گیا، 5000 سپاہیوں نے پانی پیا، ناکوں نے، گھوڑوں نے سب پانی پی چکے۔ تو سوچئے کتنا پانی ہوگا، اور جانور کی عادت ہے ایک مرتبہ منہ ڈال کے سیراب نہیں ہوتا جب تک بار بار منہ ڈال کے منہ ہٹا نہ لے پانی کے ظرف سے۔ حضرت عباس نے کہا، حضرت امام حسین نے مولا سے کہا عباس انہیں اپنی نیت کے مطابق پانی پینے دینا۔ سب کو پانی پلا دیا۔ یہ کب پلا رہے ہیں حسین پانی؟ کب پلا رہے ہیں؟ جب حر لشکر مخالف میں ہے، تب اتنا کرم، تب اتنی سخاوت، تب اتنی مہربانی۔ اب کیا پڑھوں میں مصائب؟ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے دل تو یوں ہی موم ہوتے ہیں، خاکی شفا سے بنے ہوئے ہیں۔ بولیے گا شاید آپ رو لیں اور میں مجلس تمام کر دوں، مصائب پڑھوں ہی نہیں۔ اب حسین کے لیے معذرت کا موقع نہیں ہے، حسین کے لیے صفائی کا موقع نہیں ہے، اپنی بات رکھنے کا موقع نہیں ہے کہ حر یہ ہو گیا اور حر پانی ختم ہو گیا اور 72 گھنٹے سے پیاسے ہیں اور یہاں بچے بھی پیاسے ہیں۔ حسین نے کچھ نہیں کہا، حسین کو احساس تھا۔ تو جو چاہ رہا ہوں کہ جب لشکر یزید میں تھا تب میں نے پانی پلایا، اب مہمان بن کے آیا فاطمہ کے لال کا، اب پانی نہ پلاؤں تو حسین کیا کرے؟ حر کا بازو پکڑا اور کچھ کہا نہیں، علی اصغر کے خیمے میں لے آئے، علی اصغر کے خیمے میں لا کر گہوارے کے پاس کھڑا کر دیا۔ حر کی نظر جو پڑی، ارے سر پیٹ لیا، مولا میں سمجھ گیا پانی مانگنے نہیں آیا۔ مولا میری نیت طلب آپ کی نہیں ہے، شرب آپ کی نہیں ہے، میں پانی پینے نہیں آیا ہوں، اسی بے شیر کی عصمت کا واسطہ۔ مولا فاطمہ کے لال اس بچے کی عصمت کا صدقہ۔ کہا کیا چاہتا ہے؟ اور کہا مجھے پانی نہیں چاہیے، میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت چاہیے۔ حسین نے کہا ارے حر، میں نے پہلا باپ دیکھا ہے جو اپنے جوان کی میت دیکھنا چاہتا ہے۔ کہا مولا میں اپنے بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ ہے محبت، یہ ہوتی ہے توفیق، اور یہ ہوتا ہے عقیدہ جو شہدائے کربلا میں شامل کرتا ہے۔ حر کا مزاج دیکھو اور حر کا نظریہ۔ حسین کہتے ہیں میں نے کوئی باپ ایسا نہیں دیکھا کہ جو اپنے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھنا چاہے۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا مولا مولا محبت کے کچھ اصول ہیں، کا بیان کرو ہوں۔ کہ مولا سب سے پہلی بات یہ ہے کربلا میں میں آپ کو لایا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا اکبر مارا جائے گا۔ آپ کے شیعہ ہونے کا ثبوت ہی یہ ہے کہ جو صدمہ پہلے آپ کو پہنچے اس کو پہلے میں چکھ لوں کہ جوان کا صدمہ کیا ہوتا ہے۔ حسین نے کہا خدا حافظ۔ جب اس معرفت پہ حر کا دماغ ہے تو حسین نے اجازت دی۔ حر کا بیٹا گیا، تازہ دم تھا،
مثالی جہاد کیا، مگر لشکر نے وار کیا، حملہ کیا، 27 لاکھ کا لشکر ان کے بیٹے پر ٹوٹ پڑا۔ چند لمحات میں تلواروں سے، نیزوں سے، شمشیروں سے، تبروں سے، تیروں سے چھلنی کر دیا۔ ان کا بیٹا گرا، مجلس تمام۔ اور کہتا ہے سوچو، میں تازہ دم آیا تھا، پیاسا نہیں تھا، بھوکا نہیں تھا، میں لشکر یزید چھوڑ کے صبح سویرے آیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد میرا بیٹا شہید ہوا، تو میں پوری طاقت کے ساتھ باپ ہونے کے ناطے اور تازہ دم ہونے کی حالت میں کتنی تیز دوڑا ہوں گا بیٹے کے بلانے پر، اور میں حسین کو خیمے میں بیٹھا چھوڑ گیا تھا، لیکن جب میں اپنے بیٹے کے قریب پہنچا تو میں نے منظر عجیب دیکھا۔ حسین کا زانو تھا اور میرے بیٹے کا سر۔ اللہ اکبر، میری آنکھیں کھلی رہ گئی، قدموں پر سر رکھ دیا۔ اے فاطمہ کے لال، یہ غلام اس لائق نہیں ہے، اس کا سر زانو میں رکھے، لائیے میں اس کی لاش اٹھاؤں۔ سینے پر ہاتھ رکھا اور پیچھے دھکیلا۔ اور میرے نانا کی شریعت میں باپ کو بیٹے کی میت اٹھانا مکروہ ہے، اور کہا عباس آؤ، علی اکبر آؤ، ان کے بیٹے کا لاشا۔ لیکن جب عصر کے وقت حسین نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو ان کا لاشا تڑپ رہا تھا، آواز آ رہی تھی، تیری بے کسی پر قربان، جس کے نانا کی شریعت، جوان کا لاشا، سیعلم الذین ظلموا ایام ینقلبون علی لعنۃ اللہ وعلی القوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔